جو جبل سینا بھی کہتے ہیں، اللہ پاک نے آج ہمیں اس پہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا کہ ہمارے استاد حضرت الفقہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اے موسیٰ، اے موسیٰ، یا موسیٰ، یا موسیٰ۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کو اتنا پیار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ان کو جگہ عطا فرمائی اپنے کلام میں اللہ پاک نے۔ بہرحال تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ عورتوں سے بات مت کرو، نامحرم عورتوں سے بات مت کرو، اس لیے کہ اس کا نتیجہ آخر میں دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بولنے سے محبت دل میں انگڑائی لیتی ہے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ چنانچہ کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی تمنا نہیں کی، لیکن سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات کرتے تھے، جب بات کرتے تھے تو کہہ دیا ایک مرتبہ کہ اللہ آپ نے مجھے زیارت کرائی۔ چنانچہ جس پہاڑ کے قریب سے ہم گزر کر آئے ہیں اس پہ تجلی ہوئی اور وہ پہاڑ پورا کا پورا سیاہ ہے۔ یہ پہاڑ جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے نیچے سینٹ کتھرائن سے پہلے جہاں سے ہم بس سے اترے سنایا تھا، اور اس کو پھر واقعے کے طور پہ سنا دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کے لیے اس پہاڑ پہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں کوئی راہب کی خانقاہ تھی۔ اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو موقع ملے تو یہ پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کیا مقام ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا میرا دل جو ہے تشویش میں ہو جاتا ہے جب ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے پوچھنا کہ اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے۔ تو جس وقت وہ ہم کلامی کے لیے آئے تو اللہ نے پوچھا اے میرے پیارے موسیٰ، کیا کسی کا کوئی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کے ایک بندے فلاں راہب نے آپ سے پوچھا ہے کہ میرا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ ان کو کہہ دینا کہ جہنم کے اندر ہم نے خون اور پیپ بہنے کی ایک نالی بنائی ہے، اس میں ایک پتھر ایک اینٹ کے برابر جگہ لگانے کی باقی ہے، اس راہب کی اینٹ بنا کر وہ پتھر بنا کر ہم وہاں لگائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے کہ اللہ کا اتنا عاشق بندہ، اس کو جواب یہ مل رہا ہے، کیا گزرے گی اس کو جواب سن کر۔ چنانچہ جب وہ راستے میں ملا اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیارے اللہ نے کیا جواب دیا، کہا کہ خون اور پیپ کی نالی کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہاں جہنم کے اندر لگائی جائے گی آپ کی اینٹ بنا کر۔ تو اس کی ایک چیخ نکلی اللہ کی محبت میں، کہا سبحان اللہ، میں اللہ کے کام آ گیا، میں تو سمجھ رہا تھا میں بیکار ہوں، اور انتقال ہو گیا۔ اب یہاں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اصل میں ان کا یہ مقام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ یہ خبر سن کر رپلائی کیا دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے عشق بھرا کلام تھا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام تو کچھ اور ہی ہوگا، یہ تو صرف کہنے کی بات تھی۔ بہرحال تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے اور موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے تھے۔ دیکھیے ہم صبح 4 بجے کے چلے ہوئے ہیں، 7:15 7:30 بجے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت میں کتنی مرتبہ یہاں آیا کرتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کی ہم کلامی، اور یہ راستے تو ہمارے لیے اب بن گئے ہیں، حکومت نے بنا دیے، کسی رفاہی تنظیم نے بنا دیے، سینٹ کتھرائن والوں نے بنا دیے، جس نے بنایا۔ اس زمانے میں تو نہ جانے کیسی کیسی صعوبتوں کے ساتھ وہ یہاں تک آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے آج ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت بھی مانگیں، اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگیں، پیارے نبی صحابہ کی محبت بھی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا عشق مانگیں۔ یہ بات یاد رہے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے انتہا واقعات کتابوں میں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بہت سے واقعات ذکر فرمائے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پیارے اللہ، اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے تیرا کون مبغوض بندہ ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں بستی میں فلاں فلاں طرح کا بندہ ہے، اس سے جا کر ملو۔ جا کے دیکھا، اس کو دیکھا تو گناہوں میں مصروف تھا، اور اس سے بڑی عبرت پکڑی، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور وہاں سے چلے آئے۔ پھر کچھ دن کے بعد پوچھا پیارے اللہ، آسمان کی چھت کے نیچے نبی کے مقام کے بعد کون سا آپ کے نزدیک پیارا بندہ ہے کہ اللہ اس سے ملاقات کرائیے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں بستی میں فلاں جگہ ایک بندہ بیٹھا ہے، میرا محبوب ترین بندہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہی تھا جس کے بارے میں کل یہ کہا تھا محبوب ترین بندہ ہے، اسی کے بارے میں کہا یہ محبوب ترین بندہ ہے۔ اللہ سے فوراً کہا پیارے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کل وہ مبغوض تھا آج محبوب ہے۔ کل رات کی بات ہے، وہ اپنے ننھے سے بچے کے ساتھ چل کے جا رہا تھا،
بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے بڑوں سے پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. تو اس بچے نے پوچھا ابو یہ آسمان جو اتنا عظیم ہے اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ یہ جو ستارے چمک رہے ہیں رات کی تاریکی میں ان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا یہ چاند دکھتا نہیں ہے جو جگمگا رہا ہے سارے ستاروں کے اوپر، یہ چاند ستاروں سے بھی بڑا ہے. تو کہ ابا پھر اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا. کہ وہ کیا؟ کہ وہ ہے آسمان جس میں یہ ٹکے ہوئے ہیں. کہ ابا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں. کہ وہ کیا؟ وہ میرے اللہ کا عرش ہے، اس سے بڑا ہے. کہ ابا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا. کہ وہ کیا؟ کہ تیرے باپ کے گناہ. کیا کہا؟ تیرے باپ کے گناہ وہ اللہ کے عرش سے بھی بڑے. کہ پھر ابو پھر اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں. کہ وہ کیا؟ کہ میرے اللہ کی رحمت. کہ اے موسیٰ جب وہ اپنے ننھے سے بچے کو اپنے گناہ کو میرے عرش سے بڑا درجہ دے رہا ہے اور پھر بچے کے پوچھنے پر اپنے گناہ کے مقابلے میں میری رحمت کو وسیع قرار دے رہا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسے باپ کو جھوٹا قرار دوں؟ میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، لہٰذا آج یہ میرا محبوب ترین بندہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایسی ایسی مناجات اللہ سے کرتے تھے اور ایسے ایسے جوابات ملتے تھے. آج اللہ پاک نے ہم گنہگاروں کو اس سرزمین پہ لا کے کھڑا کیا ہے. بڑے بڑے اولیاء کتابوں میں تفسیروں میں ان کے تذکرے کر کر کے رو رو کے چلے گئے، ان کو یہاں آنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی. نہ بیچاروں کے پاس اسباب تھے، نہ کوئی رہبر تھا، نہ کوئی انتظام تھا. میرے پیارے اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. یہاں تک پہنچا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گود کو بھر دے اور جھولیوں کو بھر دے جو ہمارے یہاں آنے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں بہت برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں اللہ بہت برکت عطا فرمائے، ان کے حوصلوں میں اللہ بہت برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو قرضوں سے اور مرضوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کرنے اور دینداروں کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ قبول فرما لے. دعا کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے پیارے رب، اس پیارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے طفیل آج ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. جو ان کے قدم مبارک اس پہاڑ کو مس ہوئے تھے، جن کے قدم مبارک اس پہاڑ پر چلے تھے اور جن کے آنسوؤں سے یہ پہاڑ نہ جانے کتنی مرتبہ تر ہوا ہوگا، اور وہ آتے تھے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور آپ سے بات کر کے وہ کتنے فرحاں اور شاداں، کتنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کتنی مبارک تجلیات کے ساتھ، کتنے انوارات کے ساتھ، کتنی برکات کے ساتھ اپنے دل کو بھر کر یہاں سے واپس لوٹا کرتے تھے. اے میرے پیارے رب، ہم تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہیں. پیارے اللہ، آپ نے ان کا مقام ہی کچھ اور رکھا ہے ہمارے پیارے نبی کا، ہم تو ان کے ماں سوا امتی ہیں. رب کریم، آپ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہمارے دلوں کو بھی آج خوشیوں سے بھر دیجئے، محبتوں سے بھر دیجئے، معرفت سے بھر دیجئے، قرب سے بھر دیجئے، ولایت سے بھر دیجئے. میرے پیارے اللہ، اس پہاڑ پر آ کر، اس مقام پر آ کر بھی اگر ہمارے دل، ہمارے سینے کینے سے بھرے ہوئے ہوں کہ اللہ پھر کیا فائدہ. میرے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے کہ اللہ ہماری آنکھوں کے چشموں کو جاری کر دیجئے. اے میرے پیارے اللہ، آپ کی تجلی پڑی تھی پہاڑ پر، یا اللہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یا اللہ اس تجلی کو آپ ہمارے دلوں پر ڈال دیجئے. پیارے اللہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ نہ پہاڑوں میں سماتے ہیں نہ آسمانوں میں سماتے ہیں، آپ سماتے ہیں تو مومن کے دل میں سماتے ہیں. یا اللہ، مومن کے دل کو عرش اللہ کہا گیا. میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے دل میں آ جائیے، ہمارے دل میں سما جائیے. میرے پیارے اللہ، ہم روزانہ توبہ اور استغفار کر کے دل کے آنگن میں جھاڑو لگاتے ہیں تاکہ آپ کی آمد اس میں ہو سکے. اے میرے پیارے رب، کیا ہماری جھاڑو بیکار جائے گی؟ کیا ہماری توبہ بیکار جائے گی؟ میرے پیارے اللہ، آج ہم اس پہاڑ پر سچی توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 میرے پیارے اللہ، رحمت فرما دیجیے. اللہم نقنا ذنوبنا من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم باعد
بیننا و بین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ کر دیجئے. یا اللہ گناہ کے مواقعوں سے بچا لیجئے. میرے پیارے اللہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یا اللہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم صبح کو توبہ کرتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد پھر ٹوٹ جاتی ہے. 2 گھنٹے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں, دوپہر کو پھر ٹوٹ جاتی ہے, شام کو پھر ٹوٹ جاتی ہے. میرے پیارے اللہ پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے افراد نے یا اللہ 20 25 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. وہ فارغ بیٹھے رہتے تھے. اور آج میرے پیارے اللہ ہمارا حال تو یہ ہے, نیکی لکھنے والا فرشتہ برسوں سے فارغ بیٹھا ہوا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ مسلسل لگا ہوا ہے. اللہ کتاب زندگی ساری کی ساری سیاہ ہو چکی, ساری کی ساری کالی ہو چکی. اللہ ایک ورق بھی تو ایسا نہیں رہا جو سفید بچا ہو. تنہائی میں بیٹھ کر جب کتاب زندگی پہ غور کرتے ہیں تو میرے پیارے اللہ سوائے شرمندگی کی کچھ بھی نظر نہیں آتا. میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے, ڈیلیٹ کر دیجئے. ہماری کتاب زندگی میں گناہوں کو فارمیٹ کر دیجئے, پاک کر دیجئے, صاف کر دیجئے. آپ نے فرمایا, محبوب نے فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اے میرے پیارے رب ہمیں معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. پیارے رب معاف کر دیجئے. آپ سچے, آپ کا کلام سچا, آپ سچے, آپ کے فرشتے سچے, آپ سچے, آپ کے نبی سچے. آپ نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے کلام میں سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا, ادعونی استجب لکم, تم مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو. یا اللہ یہ حکومت ہند کے سربراہوں کے جھوٹے وعدے نہیں ہیں, یہ جھوٹے دعوے نہیں ہیں. یا اللہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں, ہم ایسے دن لا دیں گے اور ایسے لا دیں گے اور یوں دے دیں گے اور یوں کر دیں گے. میرے پیارے رب یہ دنیا کے بودے حکمران اور کمزور حکمرانوں کے جھوٹے وعدے اور جھوٹے جملے ہیں. یا اللہ آپ سچے, آپ کا کلام سچا, آپ کے نبی سچے, آپ کے فرشتے سچے. آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, آپ دے دیجئے. اور سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت یہ ہے جو اسی وقت آن پڑی ہے, پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. پیارے رب معاف کر دیجیے, سونے رب معاف کر دیجیے. معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے. آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں. آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اچھے رب راضی ہو جائیے, سونے رب راضی ہو جائیے, پیارے رب راضی ہو جائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. پیارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے طفیل ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اس تجلی گاہ کے صدقے طفیل آپ سے بھیک مانگتے ہیں. آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. میرے پیارے رب ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آپ نے وحی بھیجی, اے میرے پیارے نبی موسیٰ جاؤ جاؤ فلاں فلاں بستی میں, وہاں ایک شخص ہے جو بہت زیادہ مبغوض ہے ہمارا, جس سے ہم بہت زیادہ جو ہے نفرت کرتے ہیں. جاؤ اس کو جا کر ہمارا پیغام سنا دو کہ اب رحمت کی ردا اس سے ہٹ چکی ہے اور اس کے گرد سے رحمت کا حلقہ ہٹ چکا ہے اور کبھی بھی اللہ کا عذاب آ کے اس کو پکڑ لے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور کہا, اے اللہ کے بندے, اللہ کا پیغام تیرے نام, میں اللہ کا نبی تیرے نام اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ کی رحمت تجھ سے ہٹ چکی ہے, تو گناہوں میں اتنا مستغرق ہے کہ اللہ کی رحمت ہٹ چکی ہے اور کبھی بھی اللہ کا عذاب آ کے تجھے پکڑ سکتا ہے. جب یہ بات کہی تو وہ نوجوان اٹھا اپنی جگہ سے اور پہاڑ کے کسی دامن میں گیا اور وہاں جا کے سجدریز ہوا اور کہا, اے میرے پیارے رب, کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی زیادہ بڑھ گئے؟ اگر میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑھ گئے تو میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ سارے گنہ گاروں کے گناہ مجھے دے دے اور سب کی طرف سے مجھے جہنم میں ڈال دے, سارے لوگوں کو معاف کر دے. میرے پیارے رب آپ نے فرمایا تھا کیا آج تو مجھ سے بھی زیادہ سخی بن رہے اور اس کو معاف کر دیا. اے میرے پیارے رب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امتی سے آپ پیار کر کے فوراً معاف کر دیتے, اللہ ہم تو پیارے محبوب کے امتی ہیں, اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میرے پیارے رب موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر آ کر کھڑے ہیں کہ اللہ پیارے نبی کا واسطہ, اللہ ہمیں ایسے بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آئے. اللہ ہماری نسلوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے مریدین متعلقین کی مغفرت فرما, ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما, ان کو بلند درجات عطا فرما, ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما. اللہ ہمیں ولیوں کا سردار بنا کے قبول فرما. اے میرے پیارے اللہ بڑی تمناؤں کے ساتھ آیا, اللہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم یہاں پہنچ پائے. اللہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اللہ ہم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا ہم یہاں پہنچے. اللہ جی آپ نے پہنچا, اپنے فضل سے پہنچا. اللہ جو واسطہ بنے اللہ ان کی جھولیاں بھر دیجیے. اللہ ہم ان کا کیا شکریہ ادا کریں اور ہم ان کو کیا دیں
میرے پیارے اللہ، فقیر کے پاس صدا ہے اور آپ کے پاس خزانے ہیں۔ اللہ آپ کے خزانے میں جو بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، یا اللہ وہ ہمارے میزبانوں کو دے دیجیے، اللہ وہ دے دیجیے، اللہ وہ دے دیجیے، اللہ ان سے راضی ہو جائیے اور رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے کمزور ضعیف ساتھی پیارے اللہ مفتی زید صاحب دامت برکاتہم پیچھے رہ گئے، اللہ ان دعاؤں میں ان کا بھی حصہ شامل فرما۔ مفتی محمد عمر صاحب ہوٹل پر رہ گئے، یا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچے، کمزور بچے، جب نے ایک دو مرتبہ ان کو فون پر سنایا ہم فلاں فلاں جگہ، ابو اکیلے چلے گئے، ہمیں لے کے جاتے، بیوی رونے لگی اور کہا اکیلے چلے گئے کہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ میرے پیارے رب، ان کی تڑپ کا واسطہ، یا اللہ ان کی تڑپ کا واسطہ، ان کی تمناؤں کا واسطہ، یا اللہ ان کو ہم سے بھی زیادہ نواز دیجیے، ہم سے بھی زیادہ نواز دیجیے۔ ان کے دلوں کے اندر جو تمنائیں اللہ پوری فرما، اللہ پوری فرما، اللہ پوری فرما دیجیے، اللہ پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دیجیے، یا اللہ متقی بنا دیجیے، متقیوں کے سردار بنا دیجیے۔ یا اللہ قیامت تک ہماری آنے والی جتنی بھی نسل ہے سب کے سب کلمے پر جیے، کلمے پہ مرے، کلمے کی خدمت کرے، حق پر جیے، حق پر مرے، حق والوں کے ساتھ ساتھی بنے، حق والوں کے ساتھ ان کی حشر ہو، حق والوں کے ساتھ ان کی تائید ہو۔ اللہ حق دکھائیے، حق سمجھائیے، حق پہ جمائیے، حق والوں کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اہل حق کے ساتھ حشر فرمائیے۔ اللہ باطل دکھائیے، باطل سمجھائیے، باطل سے بچائیے اور باطل کے رد کرنے کی ہمت و جرأت اور اسباب و وسائل عطا فرمائیے اور باطل کو رد کرنے کا احسن طریقہ عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو جھڑکو نہیں، سائلوں کو ڈانٹو نہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم بھی تو سائل ہیں، آپ ہمیں ڈانٹیے نہیں، آپ ہمیں جھڑکیے نہیں۔ اللہ جی، اگر آپ نے یہ کہا بے وقوفو، گنہگارو، کیا تم مجھ سے کیا کیا مانگ رہے ہو، کیا ایسی ایسی اچھی اچھی نعمتیں میں تم کو دوں گا، تم گندوں کو دوں گا؟ میرے پیارے رب، ہم بڑے ادب سے کہیں گے، بڑی ہمت کر کے ادب سے کہیں گے اللہ جی آپ نے یہ نہیں فرمایا نیک بن کے متقی بن کے مانگنا، آپ نے تو بس مطلق کہا مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ اللہ جی ہم مانگ رہے ہیں، بس آپ دے دیجئے۔ اور یا اللہ یقیناً جو نعمتیں آپ سے مانگی ہم اس کے نااہل ہیں، لیکن پیارے اللہ یہ تو بتائیے نا، نااہل کو اہل بنانا کس کا کام ہے؟ نااہل کو اہل بنانا بھی تو آپ ہی کا کام ہے۔ اللہ جی اہل بنا کر دے دیجئے۔ باپ